استثنا چھٹا باب اور اس کی پہلی 9 آیات. یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت میں، یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو. خدا اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کے وسیلے سے خدا اپنی قوم کو متنبع کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، خدا ان کو ہدایت کرتا ہے، خدا ان کو حکم دیتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ یہ قوانین اور احکام جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں، تو نے کیا کرنا ہے؟ ان کو سکھانا ہے، ان کو تو نے بتانا ہے. اور اس ملک میں جس میں میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، اس میں تو نے جا کر اپنے بیٹوں اور پوتوں کو خداوند خدا کے خوف کے بارے میں اور خداوند خدا کے احکامات اور فرامین کے بارے میں، خداوند کے آئین کے بارے میں تو نے سکھانا ہے، تاکہ اس ملک میں تیری عمر کیا ہو؟ دراز ہو. خدا چاہتا ہے کہ ہماری عمر جو ہے وہ اس زمین پر دراز ہو، لیکن بیماری کی حالت میں نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بیمار ہو جاتے ہیں، کتنے سال منجیلے پہ اور زندے رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے بڑی دراز عمر پائی اور خوشحال پائی. ہم کہتے ہیں 50 سال کی عمر میں وہ بیمار ہو گئے، پھر 20 سال تک وہ بیمار رہے. یہ عمر کی درازی نہیں ہے، یہ کوئی برکت نہیں ہے. عمر کی درازی خدا کی طرف سے وہ ہے جو آپ کی بیماری کے علاج ہو. خدا آپ کو تندرست رکھے، اور خدا کے کلام کے اندر شفا ہے. لوگ ہاتھ رکھوا کر شفا لینا پسند کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب تجھے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو مجھے شفا ملے گی. یہ ایمان کی بات ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو نازل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ قوموں امتوں کو شفا بخشتا ہے. خدا اپنا کلام نازل کر کے انہیں شفا بخشتا ہے. یعنی خدا کے کلام کے اندر ہی شفا ہے، قدرت ہے. اور خدا کہتا ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو. اس لیے اے اسرائیل، خدا کہتا ہے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو. خدا کہتا ہے فرامین کو سن، میری باتوں کو سن اور ان پر عمل کر. عمل کرے گا تو تیرا بھلا ہوگا، عمل نہ کرے گا تو تیرا ناش ہوگا. خدا کا کلام سن کر اس پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو. اور تو خداوند اپنے خدا کے وعدے کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ. خدا کہتا ہے کہ تم اس ملک میں جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، کثرت سے ہے، زرخیز زمین ہے. دودھ اور شہد خوشحالی کی علامت ہے. دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، یعنی دودھ اور شہد کثرت سے ہے. اور دودھ کو کہا جاتا ہے ملک از اے پرفیکٹ ڈائٹ. دودھ ایک مکمل غذا ہے. دودھ کیا ہے؟ مکمل غذا ہے. اور شہد، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ناپسند کرتے ہیں؟ ہاں ذرا جو پسند نہیں کرتے شہد. شہد کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، دودھ کو بھی سب لوگ پسند کرتے ہیں. یہ ضرورت ہے. شہد ہماری اندرونی طور پر ہمیں بہت مضبوط کرتا ہے، ہمارے اندرونی اعضاء کو بہت مضبوط کرتا ہے. اور شہد جو ہے وہ ہمیں تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. خدا کہتا ہے کہ اس ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے. اس کا پھل، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. وہاں پر انگور کے اتنے بڑے گچھے کہ ایک گچھے کو اٹھانے
करनी पड़ती है, एक आदमी आगे और एक आदमी पीछे। जिस तरह कसाब जो है वो गोश्त को टांगते हैं, उसी तरह वो एक अंगूर के बड़े गुच्छे को लेकर आते हैं। वो ज़मीन ज़रख़ेज़, वहां का फल, बेहतरीन फल, दूध और शहद बहने वाला मुल्क खुदा कहता है मैं तुम्हें दूंगा। और तुमने करना क्या है? तुमने सुन लो। चौथी आयत में लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। आमीन। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। हम मसीही भी कहते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और ये आयत जो है इसे कलमा शिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलमा शिमा। इसे यहूदी कलमा भी कहा जाता है। इसे इब्रानी में बोलते हैं शिमा यिस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत के साथ खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। पहले तू ये इकरार कर कि तेरा खुदावंद कौन है। कोई माबूद नहीं, कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई बादशाह नहीं, तेरा बाप नहीं, तेरा दादा नहीं, तेरा परदादा नहीं, तेरे बड़े पुरख जो हैं वो तेरे खुदावंद नहीं। खुदावंद कौन है? मैं हूं। सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज के दिन मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहें। इनको तू याद करना, ये तेरे दिल पर नक्श रहें। और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। तेरी औलाद के ज़हन में वो बातें बैठ जाएं। बच्चे को जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो बच्चा उसको ज़हन नशीन कर लेता है। हम घर में गालियां निकालते हैं तो बच्चे गालियां निकालेंगे। हम गाने गाते हैं तो बच्चे गाने गाएंगे। हम चुगलियां करते हैं तो हमारे बच्चे चुगलियां ही करेंगे। हम अगर खुदा की तमजीद करेंगे तो खुदा के लोगों, आपके बच्चे भी खुदा की तमजीद करेंगे। अगर घर में स्टार उत्सव लगता है, स्टार प्लस लगता है, जी सिनेमा लगता है, बहुत सारे और चैनल्स लगते हैं, तो बच्चे भी वही देखेंगे। लेकिन अगर आप मसीही चैनल्स को लगा के रखते हैं तो बच्चे वही कुछ सीखेंगे। और खुदा यहाँ पर अपनी कौम से कहता है कि तू इनको अपने दिल पर नक्श करना और ये बातें तेरे बच्चों के ज़हन नशीन हो। बच्चों को तूने याद करवानी है। और घर बैठे, घर में जब बैठना है और राह में चलते हुए और लेटते हुए और उठते हुए तू इनका जिक्र किया करना, जिक्र किया करना। मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब, जब मैं छोटा था, मेरे बहन भाई छोटे थे, तो जब हम उनके साथ लेटा करते थे तो वो हमें कुछ कहानियाँ, कुछ दियो मिलाई कहानियाँ सुनाया करते थे। उसके अलावा वो गीत भी गाया करते थे। इसके अलावा वो बाइबल की बातें भी हमें सिखाया करते थे। जब रात को हम उनके पास लेटा करते थे और मैं अपने बाप की उस रीत को आज भी अपने साथ रखता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ जब लेटता हूँ तो मैं उनके साथ, मुझे पता होता है इन्होंने किस तरह की बातें मेरे साथ करनी है, कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैं अपनी बात उनके साथ करता हूँ। मैं लेटते हुए भी उनको सिखाता हूँ, मैं बैठे हुए भी उनको सिखाता हूँ, और मैं जब गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे आ रहा होता हूँ तो मैं तब भी अपने बच्चों को खुदा के कलाम की बातों को सिखाता और याद करवाता रहता हूँ। जब हम घर से निकलते हैं या हम घर वापस जाने लगते हैं, सफर शुरू करते हैं, तो मैं कहता हूँ खुदावंद तेरी, बस मैं यहाँ पर कहता हूँ खुदावंद तेरी, आगे बच्चे बोलते हैं
तेरी आमद और रफ्त में आज से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। उनको ये सिखाना है कि रास्ते में जब हमने चलना है तो क्या करना है, खुदा के इन अहकाम को याद करना है। और फिर जब मेरे साथ बैठे होते हैं मैं कहता हूँ शिमा इस्राएल, वो आगे बोलते हैं आदोनाई एलोहेनु आदोनाई एखाद। फिर मैं चलते हुए या कभी बैठते हुए मैं जब देखता हूँ कि अब मैं इनको खुदा के कलाम को फिर से दोहराऊं तो मैं कहता हूँ ऐ कौमों सब खुदावन की आगे हम करो, ऐ उम्मतों सब खुदावन की सिताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावन की सच्चाई अब्दी है। खुदावन की हम करो, ये सारा हिस्सा नहीं सुना देते हैं। बस शुरू में 2 अल्फाज मैं बोलता हूँ, आगे वो पकड़ लेते हैं, उन अल्फाज को पकड़कर वो आगे लेकर चलते हैं। और यहाँ पर खुदावन का कलाम बयान करता है और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। लेकिन कब करेंगे? जब हम अपने दिल पर नक्श करेंगे। हमें कुछ याद होगा तो फिर हम बच्चों को याद करवा सकते हैं ना। ये तो नहीं कि हमें कुछ ना याद हो तो हम कहें जी हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? और चर्चिस में जब बपतिस्मा बच्चे को दिया जाता है ना अक्सर, तो माँ बाप से वादा लिया जाता है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक इनकी तरबियत करेंगे, इनको खुदा का कलाम सिखाएंगे। उस दिन बस बपतिस्मा करवाने के लिए ये बातें कही जाती हैं। उसके बाद माँ बाप को उस तरह से याद नहीं रहता। कुछ माँ बाप हैं जो इस वादे की कदर करते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप हैं वो नहीं करते। तो जब तक हम अपने अंदर खुदा के कलाम को नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों को कैसे डिलीवर कर सकते हैं? और लिखा है कि घर बैठे, राह चलते, लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। बेटा बैठ करनी है, बैठ। तो क्या करना? इनका जिक्र किया करना। लेकिन कब जिक्र करेंगे? जब हमें जिक्र खुद आता होगा। और मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा शिमा सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। ये यहूदी माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो सबसे पहला लफ्ज सिखाती थी शिमा। क्या सिखाती थी? शिमा। अपने बेटी को दूध पिलाते हुए सिखाती शिमा इस्राएल आदोनाई एलोहेनु आदोनाई एखाद। सबसे पहले कलमा सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था? 3 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाती, बेटी को 2 साल और बेटे को 3 साल तक दूध पिलाया जाता था। और उस दौरान वो ये दूध पिलाते हुए यही कहती थी शिमा इस्राएल आदोनाई एलोहेनु आदोनाई एखाद। इसमें सुन ए इस्राएल, ये बहुत बड़े अल्फाज हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है, भेद है। सुन ए इस्राएल, सुन और सुनकर क्या कर? इस पर तवज्जो इसकी हासिल कर, तवज्जो ले, फहम हासिल कर और इस पर अमल कर। सुनने का मतलब ये नहीं कि बस सुन दिया और निकाल दिया, उस पर तवज्जो देनी है, उस पर फहम हासिल करना है और उस पर अमल करना है। सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। कितने खुदावंद हैं? एक ही खुदावंद है। और बच्चे को ये सिखाया जाता और उसके बाद जब उसका दूध छुड़ाया जाता तो उसको यहूदी इबादत खाने में भेजा जाता था। यहूदी इबादत खाने में वो 12 साल तक वो बच्चा तालीम हासिल करता, यानी 12 साल की उम्र में वो शरीयत के कितने अहकाम थे जी? कितने? 613। वेरी गुड भाई, के लिए तालियां बजाओ। कितने अहकाम? 613 अहकाम 12 साल का बच्चा याद कर लेता था। हर एक हुक्म उसको आता था कि खुदा ने किन अहकाम से मना किया है और किन अहकाम को करने का खुदा ने हुक्म दिया है। शरीयत के कितने अहकाम? 613 अहकाम वो बच्चा याद कर लिया करता था, जो कि 3 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र में 10 साल में वो उन अहकाम को सीखता था। बेटियां भी सीखती थी, खुदा के कलाम को सीखना हर एक के लिए वाजिब था। लेकिन यहाँ पर जब बेटों की और लड़कों की बात आती है, यहूदियत में ज्यादातर जो है वो मर्दों को गिना जाता था, औरतों और बच्चों को उस तरह से बेटियों को नहीं गिना जाता था।
جو لڑکے یا مرد تھے ان کی تعداد کو زیادہ تر کاؤنٹ کیا جاتا تھا. جہاں پر خدا یسوع مسیح بہت بڑا معجزہ کرتے ہیں, 5 روٹیاں اور کتنی مچھلیاں؟ 2 مچھلیاں. وہاں پر کتنے مردوں نے کھانا کھایا؟ 5000 مردوں کا ذکر ہے. عورتیں اور بچے بھی تھے لیکن ان کا ذکر نہیں ہوا. یہاں پر خدا جب کہہ رہا ہے کہ لڑکوں کو سکھانا, تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی اولاد کو سکھانا. اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں, بیٹیاں بھی شامل ہیں. خدا کہتا ہے ان کو تم نے سکھانا ہے, ان کے ذہن نشین کرنا ہے. اور جب 613 احکام وہ بچی یاد کر لیتے تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ انہیں ابن شریعت کا ٹائٹل دیا جاتا, ان کا امتحان دیا جاتا. 613 احکام جس بچی کو آ جاتے اس کو وہ ٹائٹل لگا دیتے کہ یہ اب بنت شریعت ہے یا ابن شریعت ہے, یہ شریعت کی بیٹی بن گئی ہے, یہ شریعت بن گیا ہے کیونکہ اس نے شریعت کے سارے احکام کو اپنے اندر لے لیا ہے, خدا ان کے کلام سے اپنے آپ کو بھر لیا ہے. ہمارے یہاں پر 20 سال کے نوجوانوں کے پاس 20 آیتیں یاد نہیں ہوتی. کیوں جی, میں غلط تو نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ کیا کرتے, وہ اس بات پر توجہ دیتے اور اس کے بعد کیا ہوتا کہ وہ اپنی سیکولر اسٹڈیز میں جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی بہت آگے ہوتے. آج بھی سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں. سب سے زیادہ جو ڈاکٹرز ہیں, صحیح ڈاکٹرز, وہ یہودی ہیں. آج بھی سب سے زیادہ بزنس جو ہے وہ جیوش کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو خدا کے احکامات سکھاتے ہیں. یہودی لوگ 2 حوالہ جات کو استثنا 6 باب اور اس کی 4 آیت سے 9 آیت تک, کون سا استثنا؟ 6 باب اور اس کی 4 آیت سے 9 آیت تک یہ حصہ, اور استثنا اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک. استثنا 11واں باب 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک. ان 2 حوالہ جات کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگایا کرتے تھے. اور مزوزہ دروازے کی جو چوکھٹ ہے عبرانی میں اس کو مزوزہ کہا جاتا ہے. جو دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے نا, سمجھتے ہیں چوکھٹا کیسے ہوتی ہے؟ چوکھٹوں پہ وہ ایک سکرول کو رول کر کے, یہ مزوزہ جو ہے یہ 22 لائنوں میں ہوتا تھا. کتنی لائنوں میں؟ 22 لائنوں میں. اور یہ مزوزہ جو ہوتا تھا, مزوزہ یعنی وہ تحریر, مزوزے کا ویسے مطلب ہے چوکھٹ, لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ خدا کے کلام کی ان آیات کو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جانور جو کہ انہوں نے مسح کیا ہوتا تھا اس کی کھال, اس کے اوپر ہاتھ سے یہ 2 حوالہ جات لکھتے تھے. اور کتنی لائنوں میں لکھا جاتا تھا؟ 22 لائنوں میں. اور اس کو رول کر کے, تمار بنا کے, سکرول کر کے وہ کیا کرتے؟ کسی بھی یا لکڑی یا لوہے یا کسی اور جو ہے وہ دھات کے اندر اس کو کور کر لیا کرتے تھے اور اس کے اوپر شین لکھ دیا کرتے تھے. الفابیٹ جو ہے عبرانی کے الف بیت گیمل دال تے با سین تے تے یود کاف لام میم نون, اس کے بعد سین, کیا؟ قاف رے شین. شین جو ہے وہ اس پر وہ الفابیٹ لکھا کرتے تھے, حرف لکھا کرتے تھے. اور شین کا مطلب کیا ہے؟ شیدائی. شیدائی کا مطلب کیا ہے؟ شیدائی جو ہے, شیدائی نہیں کہہ رہا, شیدائی کیا ہے؟ شیدائی. شیدائی خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے جیسے ایل شیدائی. اور وہ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اس سکرول کو کر کے اور چوکھٹ پر لگا دیا کرتے اور اس کو ٹیڑھا کر کے لگاتے کہ شیدائی جو ہے وہ اس گھر کا کیا ہے؟ مالک ہے, وہ قادر مطلق ہے. شیدائی کا مطلب کیا ہے؟ قادر مطلق. اور جب ہم لگا لیتے ہیں ایل شیدائی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند قادر مطلق ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ گھر جو ہے وہ یہوہ خدا
کے لیے، خاطر مطلق کے لیے پاک کر دیا گیا ہے، اور وہ ان احکامات کو، خدا کے احکامات کو جاتے ہوئے بھی چھوتے اور آتے ہوئے بھی چھوتے. اور بعض لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے، ان احکام کو جو خدا نے دیے ہوئے تھے انہیں یاد رکھا کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے احکام کو تم نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. تم نے چلتے، بیٹھتے، لیٹتے اور اٹھتے ہوئے ان کا ذکر کیا کرنا ہے. اور وہ ذکر کیا کرتے، اور دیکھ لیں کہ جب وہ خدا کے فرما بردار رہے، خدا نے سب قوموں سے بڑھ کر ان کو برکت دے رکھی. اور ان میں ایجوکیشنل سسٹم اتنا اچھا ہے کہ جب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سکول کھلتے ہیں تو ان کے جو وزیر ہیں نا، ان کے وزیر وہ بچوں کے سکول آنے سے پہلے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں ویلکم کہتے ہیں. ویلکم کہتے ہیں. عمران خان آئے ہیں ایک دن کسی بھی سکول دے کے، سمڑے والی کسی سکول دے کے آئے، اور بچیاں دے کرونا تو بعد جو سکول لگنے ہیں 15 تاریخ کو سکول کھلنے ہیں. اگر عمران خان صاحب آ کر وہاں پر کھڑے ہو کر بچوں کا استقبال کرتے ہیں نا، بچے نا ان کا استقبال کریں، یہ بچوں کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور بچوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں، کہیں ویلکم ٹو اسکول، بچوں کا دل بڑا ہو جائے گا. ہمارا وزیر اعظم ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ بتائے بیٹا پڑھو لکھو گے تو مجھ جیسا بن جاؤ گے. اور بچے ہمیشہ کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور بچے کہتے ہیں میں بھی اس کی طرح بنوں گا، بن کے دکھاؤں گا. اور یہودی لوگ ایسے کرتے ہیں، جس دن سکول کھلنے ہوتے ہیں سارے منسٹر چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ سکولوں میں، کالجوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بچوں کے سکول آنے سے پہلے. اور جب تک آخری بچہ اندر نہیں چلا جاتا وہ اس گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے، تعلیم کیا ہے. تعلیم جو ہے وہ دنیا میں آپ کو سرفراز کرے گی، تعلیم آپ کو مضبوط کرے گی، تعلیم آپ کو اس دنیا میں دیکھنا سکھائے گی، تعلیم آپ کو اس دنیا میں چلنا سکھائے گی، تعلیم آپ کو اس دنیا میں پیسہ کمانا سکھائے گی، تعلیم آپ کو جو ہے وہ اچھے اور برے کی پہچان کرائے گی، اور تعلیم ہی آپ کو اس معاشرے میں عزت دے گی. وہ بتاتے ہیں تعلیم کی اہمیت کیا ہے. ہمارے والدین کا حال کیسا ہے؟ ٹھیک ہے منڈا 5 پڑھے ہیں، کوئی نہیں چاہتا ہونے سب والے لوگ پاؤ کے جیاں نے کام ہے. انہیں موٹیویٹ نہیں کیا جاتا، بچوں کو سکھایا نہیں جاتا، بچوں کو تربیت نہیں دی جاتی، چھڑی استعمال کر لیں کچھ نہیں ہوتا. مجھ پر بھی پہلے دن میں اسکول سے بھاگ آیا تھا، میرے بڑے بھائی جو پروفیسر ہیں ڈگری کالج ڈسکا میں، انہوں نے مجھے بہت مارا. میں کہا ہاں چھٹی کرے گا، میں نے کہا نہیں کرا گا. اور پھر میں نے صحیح پڑھ کے دکھایا، تربیت کی گئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں جاتا تو کہاں جائے. بچوں کو آپ مجھے پتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جائے گا تو کوئی گا نہیں، میں تو کام دے پا رہا ہوں، میں تو کام دے پا رہا ہوں. اسے یہ نہ ڈراوا دیں، اسے یہ کہیں، اس کی اہمیت بتائیں. بیٹا پڑھو لکھو گے تو خدا کے خادم بن سکو گے، اچھے خادم بن سکو گے. پڑھو لکھو گے تو معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی. پڑھے لکھے ہوگے تو تم صرف سائن کرو گے اور بڑی بڑی تنخواہیں تمہیں ملے گی. بچوں کو موٹیویٹ کریں، محنت کرنا سکھائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو ہم اس کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں. کسی نے ایک مجھے پوسٹ کی، بڑی اچھی پوسٹ تھی. اس میں تھا کہ 2 عورتیں سفر کر رہی تھیں. ایک عورت کچھ پڑھ رہی تھی اور اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سفر میں پڑھ رہی تھی. دوسری عورت جب دیکھتی ہے تو اسے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی تو بڑی اچھی ہے، یہ سفر میں بھی پڑھ رہی ہے. ہم تو اپنے بچوں کو بہت کہتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، وہ نہیں پڑھتے. اس عورت نے کہا بچے کہنے سے نہیں کرتے، بچے کرنے سے کرتے ہیں. میں خود بہت پڑھتی ہوں، اس لیے میرے بچے دیکھ کر مجھے پڑھتے ہیں. تم پڑھتی نہیں ہوگی اس لیے تمہارے بچے
تمہیں دیکھ کر نہیں پڑھتے. تم جو کچھ کرتی ہو تمہارے بچے وہی کرتے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم گالیاں نکالنے والے ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی گالیاں نکالتے ہیں. ہم غصے والے ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی غصے والے ہوتے ہیں. ساڑھے تو بد کے غصے آتے ہوتے ہیں. اور پھر رشتے دار کہتے ہیں اے پتر کدھر ہے, وہ تو بد نہیں ہونا ہونا ہے. کیوں جی ایسے ہی مثالیں دیتے ہیں. میں کی دھیان ایڈا شرارتی پتر جڑا نا یہ فلانے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ اچھی مثال قائم کرتے ہیں تو آپ کے بچے بھی اچھی مثال قائم کریں گے. آمین. اس لیے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں. اور زبور نویس بہت اچھا لکھتا ہے. زبور نمبر 78 میں آصف کا مشکین اس نے لکھا ہے, اے میرے لوگو میری شریعت کو سنو, اے میرے لوگو میری شریعت کو سنو, میری منہ کی باتوں پر کان لگاؤ. سن لو, کان لگاؤ, غور سے سنو. میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم منہ میں کہوں گا. خدا کہتا ہے میں قدیم باتوں کو تمہارے سامنے پیش کروں گا جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا. کس نے بتایا؟ باپ اور دادا نے. باپ اور دادا کا بہت اہم کردار ہے. نانوں کا بھی بہت کردار ہے, نانیوں کا بھی بہت کردار ہے. پولس رسول مقدس تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے مقدس تیموتھیوس کی ماں اور نانی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. نانی لوئس کا ذکر کرتے ہیں, نانی لوئس کا ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خدا ان کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے. خدا نے کیا 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 اس کو ہم بتائیں گے. آگے لکھا ہے کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی. خدا نے کس میں شریعت مقرر کی؟ اسرائیل میں, جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں. کیا کریں؟ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہو ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں. پہلے کیا کریں؟ خود سیکھیں, پھر اپنی اولاد کو سکھائیں اور پھر اپنی اولاد سے کہیں کہ تم اپنی اولاد کو سکھانا اور پھر یہ اولاد جو ہوگی یہ اپنی اولاد کی اولاد کو بتائے گی کہ تم نے بھی اس کو اپنی اولاد کو سکھانا ہے. باپ دادا سے تم نے خدا کے کلام کو سیکھنا اور سکھانا ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اگر سیکھتے سکھاتے نہیں تو ہم کلام سے خالی ہوں گے. کلام سے خالی ہوں گے تو خدا کے گھر میں ہمارے لیے کوئی اثر نہیں ہے. خدا کے کلام کو سیکھیں میرے عزیزوں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. بیٹا بیٹھے خوش ہے نا, بیٹھو. اب دیکھیں تو پیارے یسوع مسیح نے بھی اپنی جو شرعی تعلیم تھی وہ یسوع مسیح نے لی 12 سال کی عمر میں. جب خدا یسوع مسیح اپنے والدین کے ساتھ پورے گروہ کے ساتھ یروشلم میں عید فصح پر جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, عید کے بعد مقدسہ ماں مریم اور مقدس یوسف وہ واپس آ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں گروہ میں ان کا بیٹا نظر نہیں آ رہا تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک منزل آگے نکل جاتے ہیں. ایک منزل سے مراد کیا ہے؟ ایک دن کا سفر. ایک دن کے سفر سے مراد کیا ہے؟ تقریباً 32 کلومیٹر وہ سفر کر کے آگے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. اور یہ وہاں پر ایک دستور تھا کہ عید فصح کے بعد جو علماء ہوتے تھے, یہودی علماء ہوتے تھے, وہ 3 دن تک سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے اور خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ بیٹھ کر خدا یسوع مسیح سوال جواب کر رہے ہیں کیونکہ خدا یسوع مسیح کو تعلیم دی گئی. 12 سال تک بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. خدا یسوع مسیح کے اندر خدا کا کلام تھا. خدا یسوع مسیح نے زمین پر آ کر بھی سیکھا اور پھر سوالات کیے. ارمیا بیٹھو بیٹا, بیٹھو. کیا کیا؟ خدا کے کلام کو سیکھا اور اس کے بعد کیا کیا؟ خدا کے کلام کو آگے مزید جاننے کے لیے یہودی علماء سے سوالات کر رہے ہیں. پھر خدا یسوع مسیح نے جوابات بھی دیتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں. وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس میں اتنی حکمت اور عقل کہاں سے آ گئی.
تھا کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھ کر آئے تھے. اس لیے ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم سنڈے اسکول کا آغاز کریں, یہاں پر سنڈے اسکول کا آغاز کریں. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے جس طرح اپنے کلام میں بتایا کہ تو ان احکامات کو کیا کرنا, اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, اپنے دل پر نقش کرنا. میں جس طور سے سکھا سکتا تھا, بچوں کو گھروں میں جا کر آیات دیتا تھا, انہیں کہتا تھا کہ یہاں پر آ کر سنائیں, میں جس طور سے کر سکتا تھا, کیونکہ میرے پاس کلیسیائی انتظام بھی ہے, میں نے ٹریننگز کروانی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اور بہت ساری میری ایکٹیویٹیز ہیں, بائبل کالجز میں نے پڑھانا ہوتا ہے. تو میں جتنا میکسیمم ٹائم دے سکتا ہوں میں دیتا رہا اور اب بھی دوں گا. لیکن اب ہم سنڈے اسکول کا آغاز کرنے والے ہیں, اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ بھائی مبین ذرا کھڑے ہو جائیں, ادھر آ جائیں. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. بھائی مبین تقریباً 6 سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں بچوں کو پڑھانے کا, اور باقاعدہ ٹرینڈ ہیں سنڈے اسکول منسٹری کے لیے. تو ہم نیکسٹ سنڈے سے سنڈے اسکول کا آغاز کریں گے, اور برائے مہربانی آپ سب چرچ میں اپنی موجودگی کو انشور کریں, لازمی آئیں, اور عبادت کا جو وقت ہوگا وہ 9 سے ہوا کرے گا. چاہتے ہیں آپ کے بچے خدا کے کلام کو سیکھیں, پھر کیا کرنا شروع کر دیں, خود بھی آئیں. آپ وقت پر آئیں گے تو بچے بھی یہ سیکھیں گے. آپ وقت پر نہیں آئیں گے تو بچے بھی وقت پر نہیں آئیں گے. اس لیے وقت پر آئیں اور بچوں کو لے کر آئیں, سارے کام چھوڑ دیں. اتوار کے دن سب سے پہلے آپ درجہ کس کو دیں, اپنے خداوند کو. آمین. جو کام کرتے ہیں یا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں, سب سے پہلا درجہ خداوند کو دیں. اور میرے عزیزو, آپ اپنے رشتہ داروں میں مشہور ہو جائیں اس بات کے لیے کہ بھائی وہ چرچ مس نہیں کرتے. ہم بڑی باتوں میں مشہور ہوتے ہیں, ایک گل میرے لوگ اس گل سے مشہور ہو جاؤ کہ اتوار کے دن آپ نے عبادت کرنی ہے تو اس کے بعد کوئی کام کرنا ہے. آمین. اتوار کی عبادت نہیں کرنی تو کام بھی نہیں ہوگا. آپ کر کے دیکھیے, خدا کو پہلا درجہ دے کے دیکھیے گا خدا آپ کو کس قدر برکت دے گا. اور بھائی مبین یہاں پر, کیونکہ ہمارے پاس عبادت کے دوران کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم بچوں کو سنڈے اسکول کروا سکیں, اس لیے ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم 9 سے 11 بجے تک عبادت کریں. اور 9 بجے کا مطلب برائے مہربانی 9 بجے. اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا ٹائم آگے لے کے جایا جائے پھر بھی ابھی آپ بتا سکتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی 9 بجے ٹھیک ہے, 9 سے 11. لیکن 9 بجے کا پھر مطلب 9 بجے آپ نے سب نے 9 بجے پہنچنا ہے. بچوں کو ان ٹائم لے کر آئیں. کوئی بات نہیں, بچے خدا کی حضوری میں زیادہ وقت گزاریں, ان کو عادت پڑ جائے گی خدا کی حضوری میں آنے کی. جیسے ابھی ظاہر بھائی اور بچ شازیہ اور موسیٰ کے باقی جو رشتہ دار ہیں, بڑے پاپا ہیں, دادا جی ہیں, ان کی تائیب بھی ہیں, سارے یہاں پر جمع ہیں. ہم سب خوش ہوئے ہیں کہ اس بچے نے اتنا زبردست طریقے سے یہاں پر آ کر ضبور نمبر 91 پیش کیا ہے. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں ہمارے یہ بچے پہلے سنڈے اسکول کریں, اس کے بعد ہم انہیں بائبل اسٹڈی میں لے کے آئیں. بائبل اسٹڈی بھی ہم کروا رہے ہیں جمعرات کو 6 سے 7:30 بجے تک, اور اس میں بھی اپنی اپنی مرضی ہے, کوئی آ سکتا ہے کوئی نہیں آ سکتا, یہ ایسا نہیں. اگر آ رہے ہیں خدا کے کلام کو باقاعدہ طور پر سیکھیں. آپ کل کو خدا نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے خادم بھیجا تھا کلام کو سکھانے کے لیے, تم نے کیوں نہیں سیکھا. وہ ڈسکے سے اگر آ سکتا ہے, بارش میں آ سکتا ہے, تو تم یہاں سے اٹھ کر نہیں آ سکتے. ہوگا نا, اس چیز کو دیکھ لیں. خدا کا جو لانی ہے تو صحیح دے لگا, پورے دل پوری جان پوری طاقت سے غلام اپنے خدا سے محبت رکھے. بارش ہوئے اسی بیاہ تک پہنچ جاتے ہیں, کیوں نہیں گڈی کروا کے پہنچ جاتے ہیں, بیاہ ہے نا. لیکن خدا کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں. خدا نے اپنے سب ناموں سے بڑھ کر کس کو عظمت دے رکھی ہے, اپنے. اس لیے خدا کے لوگ خود بھی آئیں
اور بچوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ بچے اطلاع کو سیکھ کر غیر اقوام میں جا کر انجیل کی منادی کر سکیں۔ نمان کوڑی کے بارے میں پتہ ہے نا؟ نمان کوڑی ایک بچی جو کہ اسرائیل سے تھی، وہ قید ہو کر جاتی ہے، نمان کوڑی کے گھر میں وہ اس کی بیوی کی نوکرانی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کاش یہ میرے نبی کے ملک میں ہوتا تو اس کا کوڑ جاتا رہتا۔ اب اس بچی کو پتا تھا، اس بچی نے بس چھوٹا سا پیغام دیا اور ایک بہت بڑا معجزہ ہوا۔ آج بھی ہم بچوں کو جب سکھائیں گے تو بچے غیر اقوام میں جا کر بتائیں گے نا، یسوع کے بارے میں بتائیں گے نہیں تو کیا یسوع کے بارے میں بتائیں گے، اس کے اندر کون سی قدرت ہے، اور وہ اپنی اولاد کو سکھائیں، خدا کے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کرنا شروع کر دیں، اور پھر ان بچوں کو خدا کے گھر میں لے کر آئیں، گھر میں بھی سکھائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو بچے یہاں سے سیکھ کے جائیں گے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں گھر میں جا کر یہ بچے وہی بولیں گے، وہی کہیں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ خود بھی باقاعدہ طور پر چرچ میں آئیں اور دوسروں کو بھی لے کے آئیں۔ اور ہمارے بارے میں بہت ساری اس طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں، جی یہ پادری صاحب کے پاس نکاح کا رجسٹر نہیں ہے، نئے چرچ میں آ جاؤ۔ میں نے پہلے بھی اعلان کیا، آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے میں دوں گا اور وہ قبول ہوگا۔ ہماری بیٹیاں ہیں، کسی کو بھی ہم نکاح کے بغیر نہیں جانے دیں گے، خدا کے فضل سے میں خود نکاح کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے آپ کو ملے گا، سارا کچھ آپ کو ملے گا خدا کے فضل سے۔ اس لیے جو ادھر ادھر گھروں میں جا کر لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، خدا انہیں ہدایت دے، خدا انہیں جو ہے وہ صحیح راہ پر لے کر آئے کہ اس طرح بھیڑوں کو نہ خراب کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کے حضور میں دعا کریں گے، شکر گزاری کی دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے، اور خداوند سے